عربی زبان میں جو مادہ ہوتا ہے حروف اصلیہ اور ان میں جو مشابہت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے معنوں میں بھی مشابہت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو اس بنیادی مادے کا مفہوم معلوم ہو تو اس سے جو الفاظ پھر نکلتے چلے آئیں گے ان کے مابین جو منطقی اور معنوی ربط ہوگا وہ بہت واضح ہوگا۔ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو قرآن حکیم کے معنوں میں ایک اور ڈائمنشن جو ہے وہ مل گئی ہے، اس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ترقہ، را اور قاف کے مادے کا اصل مفہوم ہے کوٹنا اور پیٹنا، کسی چیز کو کوٹنا، جیسے کوٹ کوٹ کر یہ ورق بنائے جاتے ہیں، چاندی کے ورق، سونے کے ورق، یہ ہے در حقیقت ترقہ کا اصل مفہوم۔ اس سے ایک تو لفظ یہ طارق ہے جو اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ آیا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، بقیہ پورے قرآن مجید میں طارق کا لفظ موجود نہیں ہے۔ البتہ طریق کا لفظ اور طریقت یہ در حقیقت اسی سے بنے، طریق راستے کو کہتے ہیں، اور طریقت بھی در حقیقت اسی سے پھر مزید ایک اس میں اضافہ ہوگا۔ طریق کو طریق کیوں کہا جاتا ہے راستے کو؟ ہم آج کل تو زیادہ مانوس ہیں ان سڑکوں سے جن کو پہلے کوٹ کوٹ کر بنا دیا جاتا ہے، پھر آرام سے ان پر ہم چلتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں راستے بنتے ہی تھے لوگوں کے چلنے سے، گویا کہ لوگ چل چل کر اپنے قدموں سے اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کرتے تھے۔ آس پاس کی زمین دونوں طرف ناہموار ہوگی، اس میں کہیں نشیب ہوگا، کہیں فراز ہوگا، کوئی گڑھا ہوگا، لیکن جہاں لوگ چلتے رہیں گے وہاں کی زمین جو ہے نسبتاً ہموار ہو جائے گی، لہذا وہ طریق ہے۔ یہ طریق کے جو کوٹ کوٹ کر قدموں سے لوگوں نے جس کو ہموار کر دیا ہو، راستہ بنا دیا ہو، یہ طریق ہے۔ اسی سے طریقت کا لفظ آیا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے ہمارے ہاں عام طور پر طریقتکم المثلی، اور سورۃ الجن میں بھی آیا ہے وَعَلَيْنَاهُ مَانْ غَدَقَ۔ طریقت جو ہے وہ لوگوں کا معنوی چلنا ہے، ایک چلنا ہے قدموں کے ساتھ چلنا جس میں کہ آپ زمین کے اوپر پاؤں مارتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ترقہ کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا۔ ایک ہے معنوی چلنا، آپ کی رسمیں، آپ کی ریتیں، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، یہ تمام چیزیں جو یہ بھی چلنا ہے در حقیقت، لیکن یہ ہے کہ یہ معنوی طور پر چلنا ہے۔ طریقت اس کے مفہوم میں ہمارے ہاں صوفیہ کا راستہ، سلوک، اور اسی طریقے پر یہ ایک مقام پر آیا ہے غالباً سورہ طٰہٰ میں کہ فرعون نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے لوگو یہ موسیٰ اور یہ ہارون جو ہے یہ تمہارے ان یذھبا طریقتکم المثلی، یہ تمہارے جو مثالی کلچر ہیں اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہارا مثالی ثقافت اور کلچر، یہ در حقیقت یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو در حقیقت تمہارے اس پورے تہذیب اور تمدن کے لیے خطرہ ہے۔ تو اب ترقہ کوٹنا پیٹنا، طریق راستہ جہاں قدموں سے کوٹتے رہنے کی وجہ سے زمین ہموار ہو جائے، اسی سے پھر طریقت کا لفظ ہے۔ اب یہاں سمجھیے ترقہ کا لفظ جو ہے کوٹنے اور پیٹنے سے آگے بڑھ کر دروازے کی دستک کے لیے۔ پھر میں عرض کروں گا آج تو ہم کال بیلز کے عادی ہو گئے ہیں، آپ جائیے اور جا کے گھنٹی بجا دیجئے، لیکن یہ کہ پچھلے زمانے میں کسی گھر پر جا کر اپنی اطلاع دینا یا کسی کو بلانے کی کوشش ایک ہی شکل تھی کہ آپ دروازے کو پیٹتے۔ یہ جو دروازے کا پیٹنا ہے، دستک دینا ہے، یہ بھی ترقہ ہے۔ البتہ اب اس سے آگے چلیے، دیکھیے یہ ہے اصل میں وہ فقہ اللغہ، کسی لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کہ درجہ بدرجہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ دستک اگر دن میں دی جائے تو کوئی آدمی کو تشویش نہیں ہوتی، اس لیے کہ عام بات ہے، معمولی بات ہے، کوئی آیا ہوگا، کوئی ایسا رات کے وقت، اور وہ راتیں بھی اس دور کا تصور کیجئے جبکہ نہ یہ پہرے تھے اور نہ یہ سارا نظام تھا جو بھی آج ہمارا تہذیب اور تمدن کی وجہ سے، تو کسی کے گھر پر رات کو دستک جو ہے یہ گویا کہ کسی تشویش کا باعث بنتی، ہوتے ہوتے یہ لفظ رات ہی کی دستک کے لیے خاص ہو گیا۔ پھر رات کا آنے والا جو کوئی بھی ہے، رات کا آنے والا وہ طارق ہے، رات کو آنے والے۔ چنانچہ عربی ادب میں یعنی خطابت میں اور شاعری میں جو رات کے وقت انسان کو خیالات جو آتے ہیں ذہن میں، آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو مصرع سنایا تھا، تو یہ زیادہ تر رات کو، وہ بھی میں پھر عرض کروں گا آج کی ہماری رات کچھ اور ہے، اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت رات کا تصور کچھ اور تھا۔ سورج غروب ہوا، رات شروع ہو گئی۔ اب راتیں جو ہیں اس میں نہ کوئی روشنیاں ہیں، نہ کوئی اس طرح کی جو ہے جگمگاتی ہوئی راتیں جو آج ہماری ہیں، وہ رات تو شروع ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی جتنی دیر سوتا ہے اتنی ہی دیر سوتا ہے، باقی کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا، کچھ غور و فکر کرے گا۔
تو رات کو آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، جو خیال آپ میں جو بھی خیالات آتے ہیں ذہن میں، اس کے لیے بھی لفظ طارق آیا۔ اب یہاں اس پوری تشریح کو ذہن میں رکھیے تو اس سے مراد ہیں ستارے، اور خاص طور پر وہ ستارہ جس کا ذکر ابھی آئے گا جب ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ ایک شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے عام رکھا ہے، عام ستارے جو بھی آسمان پر ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک ان حضرات کی رائے زیادہ قوی ہے جو شہاب ثاقب جو ہے جس کا ذکر موجود ہے سورہ صافات میں، در حقیقت اس کی جانب اشارہ ہے۔ والسماء والطارق، اس کا جو معنوی ربط ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ آگاہ ہے یہ آسمان اور یہ رات کا ٹوٹنے والا تارا، شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرنے والا ستارہ۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا سمجھا، کیسے تمہیں معلوم ہوا، کس شے سے تمہیں اس بات کی تعیین ہوئی کہ تاریخ سے مراد کیا ہے۔ اب یہاں پہ ویسے تو لفظی معنی تاریخ کے بہت سے ہو سکتے ہیں، رات کو آنے والا مہمان، لیکن یہاں مراد خاص طور پر وما ادراک ما الطارق، تم نے کیا سمجھا کہ یہاں تاریخ سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ کہ جو نہایت روشن ہے، تابناک ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اسی اعتبار سے جو عام طور پر حضرات نے سمجھا ہے کہ عام ستارے، روشن ستارے، ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ میرے نزدیک قرآن مجید جو خاص طور پر جہاں بہت معنوی ربط ہو، اب جیسے یہ لفظ ثاقب ہے، یہ قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ آیا ہے، ایک تو یہاں النجم الثاقب اور ایک وہ شہاب ثاقب جس کا کہ میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا ہے، الا من خطف الخطفة فاتبعه شہاب ثاقب، یہ سورہ صافات کی آیت ہے۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو نظام اس کائنات کا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام جو فرشتے لے کر نازل ہوتے اور ان میں بھی خاص طور پر وحی، اس کی حفاظت کا ایک خصوصی اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں جنہیں سابقہ صورت میں بروج سے تعبیر کیا ہے، والسماء ذات البروج، اور اس پر میں پوری تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ قلعہ بندیاں ہیں، یہاں حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے، یہاں میزائل تیار رکھے ہیں کہ اگر کوئی جن، اگر وہ کوشش کرتا ہے کوئی شیاطین جن میں سے کہ وہ کوئی بات لے اڑے، من استرق السمع، چوری چھپے کوئی چیز جو ہے وہاں سے سانگل لینے کی کوشش کرے، جیسے یہاں آیا الا من خطف الخطفہ تھا، جو کوئی بھی چاہے کہ کوئی چیز اچک لے جائے، خطفہ کے معنی ہے اچک لینا، کہ فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے، اس سے کوئی شے اچک لے، کوئی بات جو ہے سانگن لے لے، کوئی حکم ہے جو لے کر فرشتہ نازل ہو رہا ہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ضمن میں، وہاں سے اگر وہ اچک لیتا ہے اور آ کر اپنے وہ کاہن جو تھے موکل، اگر ان کو آ کر بتا دیتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ان کی دکان چمکتی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ غیب کی پیشین گوئیاں دنیا میں اسی ذریعے سے ہوتی رہی ہیں۔ یہ چیزیں عام طور پر اور عام دنوں میں تو ان پر اتنی زیادہ قدغنیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کاہنوں کی روزی کا بھی سامان رکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ شیاطین جن ان کے کانوں میں آ کر پھونکے مارے اور ان کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے وہ اپنی دکان چمکائیں اور روزی کمائیں، لیکن وحی کے زمانہ نزول پہ ان پر سخت قدغنیں عائد کر۔ یہ مضمون سورہ جن میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، وہاں جنات کا یہ قول نقل ہوا ہے، وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، ہم اس سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، کوئی ٹوہ لگایا کرتے تھے، ہمارے اپنے جو ہے وہ مورچے تھے جن میں بیٹھ کر ہم فرشتوں سے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ سانگل لینے کی کوشش کرتے تھے، کوئی ایسی ہم پر پابندی نہیں تھی، لیکن یہ کہ اب اگر کسی نے جا کر کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے لیے گھات میں شہاب، ایک انگارہ جو ہے وہ گھات میں ہوگا کہ جو اس کا فوراً پیچھا کرے گا۔ اس کے لیے میں لفظ میزائل استعمال کیا ہے، اور ذہن میں رکھیے والسماء ذات البروج، در حقیقت اب ایک مفہوم جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین معنوی ربط کا ایک پہلو واضح ہوگا۔ والسماء ذات البروج میں جو بات آئی تھی در حقیقت وہی بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ یہ جو بروج ہیں آسمان میں، یہ جو قلعے ہیں اللہ کے، یہاں پہ جہاں پہ اللہ نے حفاظت کا سامان کیا ہے، جہاں سے کہ کھدیڑ دیا جاتا ہے شیاطین جن کو، جہاں ان کی گھات میں پہلے سے گویا کہ موجود ہیں شہاب ثاقب، وہ شہاب ثاقب وہی تو ہے النجم الثاقب جسے تم دیکھتے ہو، تم کہتے ہو ستارہ ٹوٹا ہے، یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، انہیں بھگانے کے لیے یہ ایک حفاظتی تدبیر ہے جو ہوئی ہے۔ والسماء ذات البروج، اسی کی شرح پر یہ پہلے 3 آیات جو ہے مشتمل ہیں۔
جو فرمایا گیا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ ثاقب کے لفظی معنی بھی سمجھیے۔ ثقبہ کا مادہ آتا ہے عربی زبان میں کہیں سوراخ کرنے، ثقبہ ثقبن، یہ اس کا جو مصدر ہوگا ثقبن، اس سے مفہوم بالکل ایک ہی ہے اور معین ہے، سوراخ کرنا۔ چنانچہ مسقب کہتے ہیں، مسقب جو کہ کسی جگہ پر سوراخ کرنے کے لیے بطور آلہ استعمال کی جا رہی ہو کوئی شے، آج کی زبان میں ہم برما کہیں گے، برمے کے ذریعے سے سوراخ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ لفظ آگے بڑھا ہے، اور کہیں بھی اگر اس سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہے کہ جیسے کہیں کوئی سوراخ کر دیا گیا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ مثلاً گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور کوئی روشنی چمکی ایک دم، تو یہ بھی گویا کہ روشنی کی اس چٹان میں ایک سوراخ ہے کہ جو اس اندھیرے کی چٹان میں ایک سوراخ ہے کہ جو روشنی کے ذریعے سے ہو گیا ہے، لہذا کسی شے کا ایک دم چمک اٹھنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ کسی شخص کا ایک دم مشہور ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ کسی کی رائے کا اتنا پھیل جانا کہ وہ نافذ ہو جائے، اس کے لیے بھی ثقوب کا لفظ آئے گا۔ اور پہاڑوں میں ایسے راستے کہ جہاں روشنی نظر آ رہی ہو، اس کو بھی ثاقب، یہی ثقوب سے اس کا، اور یہ اسی مصدر سے اس کے لیے بھی لفظ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ پہاڑوں میں چل رہے ہیں اور آپ کو کہیں کوئی نظر آئے، کوئی غار ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا یہ غار ہے، اندر سے بند ہوگی، لیکن اس غار میں کہیں اگر تھوڑی سی روشنی بھی نظر آ جائے تو معلوم ہوا کہ یہ آر پار راستہ ہے۔ یہاں یہ غار جو ہے بند غار نہیں ہے، بلکہ آر پار راستہ ہے، اسے آپ سرنگ کہہ لیجئے، اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم ہے۔ اور جب وہ آپ کو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو رات کی تاریکی میں جس طرح کی ایک لکیر جیسے کہ سوراخ کر رہا ہو، رات کی تاریکی میں سوراخ کرتا ہوا وہ میزائل گزرتا ہے، اس اعتبار سے اسے شہاب ثاقب کہا گیا۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کا آنے والا، رات کو ظاہر ہونے والا، رات کو نمایاں ہونے والا۔ اور تمہیں کیا اندازہ ہوا، کیا ہے وہ، کون سی چیز مراد ہے اس وقت، رات سے آنے والی کون سی چیز؟ رات کو تمہارے ذہنوں میں خیالات بھی آتے ہیں، رات کو کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے، رات کو کوئی ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، لیکن وما ادراک ما الطارق، تم نے کیا سمجھا کہ یہاں طارق سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ کہ جو تاریکی کی چٹان کو یا تاریکی کو چیرتا ہوا رات کو تمہیں آسمان پر نظر آتا ہے، یہ ہے وہ شہاب ثاقب جس کے ذریعے سے کہ ان بروج میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت جو ہے وحی کی خاص طور پر حفاظت اور اپنے اور دوسرے احکام جو ہے ان کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ اب آگے چلیے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں سادہ الفاظ میں تاکہ پہلے ہم مانن غور کر لیں کہ کیا مناسبت ہے ان قسموں سے اس مقسم علیہ کے۔ مقسم علیہ یہ ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہے، ایک نگران موجود ہے، معین ہے، تعینات ہے۔ اس کا معنوی رب سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ آفاق اور پھر انفس، آفاق کی آیات، انفسی آیات، دو حصوں میں گویا کہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے باہر کی ہے یہ آفاق ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ ایک دنیا ہمارے اندر آباد ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق۔ یہ جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے، آخری سے پہلی آیت، یہ بڑی اہم ہے اور آج کے درس میں بعد میں بھی اس کا حوالہ آئے گا۔ آفاق اور انفس، ان دونوں کو سمجھیے کہ یہ دو عالم ہیں۔ ایک عالم انسانی وجود جو ہے، انسانی ہستی، اس سے باہر کا مادی عالم، ایک اس کے اپنے اندر ایک دنیا آباد ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس خارجی آفاقی عالم میں، اسی طرح کی حفاظت کا سامان انفسی عالم کے اندر بھی، ہر جان پر ایک نگران موجود ہے۔ یہ جان جو ہمارے اندر ہے، یہ نفس کہ جو ہمارے باطن میں ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر ایک نگران مقرر کیا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، گویا کہ ان دونوں صورتوں میں جو ان کے مطالعے ہیں یعنی شروع کی آیات، ان کے اندر جو معنوی ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ تھا
اس آسمانی حفاظتی انتظامات آفاق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین جن ہیں ان کی طرف سے حفاظت کا بندوبست کیا ہے، اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے خود انسان کے اوپر جو نگرانی ہے اور جو حفاظت اس کی ہو رہی ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورہ قیامہ میں فرمایا گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار شے سمجھ کر؟ یعنی یہ کہ انسان نے در حقیقت اپنے آپ کو بہت انڈر ریٹ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھ بیٹھا ہے، جیسے اور حیوان ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، بس یہ بھی ذرا سا سلائٹلی مور ایوالوڈ، ذرا ہائر لیول پر ہے ایوولوشن کے، باقی کو بنیادی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی حقیقت تو یہ کہ اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ انسان اس امانت کا امین ہے کہ جو کائنات اٹھا نہ سکی۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کو تو وہ امانت دی گئی، یہ امانت وہ روح ربانی ہے۔ کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کا تحمل کر سکتا کوئی، لیکن یہ کہ اس انسان نے اس کو اٹھایا، یہ امانت دی گئی ہے۔ خلقتہ بیدیہ، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر دونوں عالم جمع ہیں، اس میں عالم خلق بھی ہے، عالم امر بھی ہے۔ عالم خلق سے اس کا مادی وجود ہے، اس کا جسم ہے، اس کا حیوانی وجود ہے، یہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مادی ہے، اور عالم امر سے اس کی روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو جنات ہیں وہ صرف عالم خلق کی شے ہیں، باقی جتنی مخلوقات ہیں صرف عالم خلق کی شے ہیں، سوائے فرشتوں کے کہ وہ صرف عالم امر کی شے ہے۔ لیکن انسان ہے کہ جہاں دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں، اسی لیے فرمایا خلقتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ گویا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے، ایک میرا عالم خلق ہے، ایک میرا عالم امر ہے، اور جامع وجود جو ہے اس انسان کا ہے۔ تو کیا یہ انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ ہم نے تو ہر انسان کے اوپر ایک حافظ، اور حافظ کے دونوں معنی اس ذہن میں رکھیے، ایک وہ کہ جو اس کی حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا، اس کو بچا رہا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان رہے، آفات سماویہ سے، آفات ارضیہ سے۔ جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ کبھی کبھی واقعتاً انسان محسوس کرتا ہے کہ سناٹے کے ساتھ کوئی گاڑی قریب سے ایسے گزرتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی، یہ اتنی قریب سے گزری ہے۔ محسوس کرتا ہے کہ کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے ہاتھ سے گویا کہ دھکیلا ہے اور بچایا ہے، ورنہ میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کوئی طاقتیں ہیں کہ جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں، اور جب تک کہ وہ وقت معین نہیں آتا کوئی ہمیں مارنے والا نہیں، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہمارے لیے ہلاکت کا کوئی شے ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دفاع کا بندوبست ہے اللہ کی طرف سے۔ مزید یہ کہ نگہبان، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ابھی سورۃ الانفطار میں، اب آپ کو معلوم ہے کہ 2 سورتیں قبل سورہ انفطار آئی ہیں، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، وہ بڑی باعزت ہستیاں ہیں، ملائکہ ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو، تمہاری ایک ایک چیز۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک حرف جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے لیے جو ہے لینے والے موجود ہیں کہ جو اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کوئی شے ضائع ہونے والی نہیں ہے، انسان کا کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں، انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف ضائع ہونے والا نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا ایسے پھینک دیا جائے گا؟ کیا ایسی گھٹیا شے ہے؟ کیا اتنی بیکار شے ہے؟ ہماری نگاہوں میں تو یہ اتنی بیکار نہیں، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ لہذا انسان کا یہ مقام ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، جیسے اس کائنات میں آفاقی طور پر حفاظتوں کا بندوبست ہے، ایسے ہی انفسی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اب ذرا اس پر جو ذرا اشکال ہے اس سورہ آیت مبارکہ کے مفہوم میں اور اس کے ترجمے میں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ لما کا لفظ جو اس میں آیا ہے اس کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد صرف لام ہے جو تاکید کے لیے آیا کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر، البتہ ما یہاں پر جو ہے اضافہ اس کا کر دیا گیا ہے، یہ زائد ہے، اور یہ آہنگ کے لیے، صوتی آہنگ، قرآن مجید کا اپنا ایک ردم ہے، اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے کہ یہاں یہ ما جو ہے یہ اضافی ہے، اصل میں یہاں پر صرف لام مراد ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ہیں، مثلا مولانا اصلاحی صاحب نے 2 مثالیں دی ہیں، وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 111 ہے۔
کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے مگر لازماً اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی اس کو اس کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہاں پر بھی لما جو ہے یہ انا کے بعد لما، اس میں لما کی جو ہے وہ یعنی عربی گرامر کی روح سے یہاں کوئی معنی نہیں بلتے صرف لام، انا کے بعد لام آیا کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اسی طرح ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا سورہ زخرف میں یہاں پر جو ماں ہے وہ اضافی ہے، اور بھی مثالیں امام راضی نے بھی دی ہیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہاں پر بھی ماں جو ہے اضافی طور پر ہے۔ تو ایک بات تو جان لیجئے کہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ صوتی آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید میں کبھی کوئی حرف زائد ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جو جدید مفسرین اور قدیم مفسرین سب کے مابین متفق علیہ۔ البتہ یہاں وہ بات ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ لما کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے معنی میں یہاں آیا ہے، چنانچہ بنی حذیل کی جو لغت ہے اس میں لما بمعنی اللہ مستعمل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو مختلف لہجے اور مختلف جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید یہ 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، تو جو عرب میں اور خاص طور پہ قریش کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے لہجوں میں اور ان کی گفتگو میں جو تھوڑا تھوڑا فرق تھا وہ قرآن مجید کے اندر وہ موجود ہے، ان سب کو گویا کہ ریکگنائز کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے بعض چیزیں کہ جو زیادہ معروف تو نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی قبیلے کے استعمال میں وہ چیز موجود تھی تو اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ لما اللہ کے معنی میں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ ان یہاں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان یا تو ہے ان نافیہ، نہیں ہے کوئی جان، تمام جانیں مگر یہ کہ ان پر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے۔ ایک یہ کہ یہ ان مخففہ ہے، انا کی بجائے ان آیا ہے، تو یہ اس اعتبار سے مختلف معنی اس آیت کے کیے گئے ہیں، لیکن جہاں تک مراد کا تعلق ہے تقریباً سب کے نزدیک مراد یہی ہے کہ اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان بھی یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی کسی وقت، کسی لمحے، کسی لحظے کوئی پہرے دار موجود نہیں ہے، کوئی نگہبان موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر میرے نزدیک جن میں نے مختلف آراء میں سے جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ان یہاں نافیہ ہے، ان کل نفس لما بمانی اللہ، ان کل نفس الا علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر حفاظت کرنے والا موجود ہے، اور حفاظت کرنے والے کے بارے میں بھی مختلف آراء ہے، اس لیے کہ حافظ یہاں واحد آیا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہے براہ راست۔ و در حقیقت یہ جتنے افعال فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے جو چاہے کام وہ بغیر کسی فرشتے کو ذریعے کے طور پر اختیار کیے ہوئے، بغیر کسی مادی سبب کو اختیار کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو کام چاہے اس کے لیے تو صرف کن کہہ دینا کافی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر مراد ہو، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اللہ اس پر نگران ہے۔ اور حافظ یہاں جو نکرہ کی شکل میں آیا ہے تو نکرہ تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، حافظ ایک بہت بڑا نگہبان، اور وہ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ سورہ یوسف میں آیا ہے، اللہ ہی ہے بہترین حفاظت کرنے والا اور وہی ہے بہترین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر مراد حافظ اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، قریب کی جو صورتیں ہیں ان میں کیا مفہوم آیا ہے، تو سورہ انفطار کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا مضمون آ چکا ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو چاہے اللہ تعالی اب نفس نفیس مراد ہو اور چاہے فرشتے مراد ہو، معنی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، جیسے ہم نے اس کائنات میں حفاظت کا اہتمام کیا ہے، جیسے یہ بڑے بڑے ستاروں جو ہیں یہ قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں قلعہ بندیاں ہیں، شیاطین جن کے خلاف تحفظ کا اہتمام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے انسانی جانوں پر بھی نگران موجود ہے۔ کوئی جان نہیں ہے جس پر نگہبان یا نگران یا حافظ یا اس کے بچاؤ کے لیے کوئی موجود نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے مضمون اب ذرا مڑ رہا ہے
چونکہ سابقہ صورت میں بھی جب جہاں تفصیل سے مضمون آیا کہ اہل ایمان کو کچھ لوگوں نے جلایا، زندہ جلایا، آگ میں جلایا، تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں سورہ بروج کا کہ جو ہم نے کے ضمن میں جو احادیث اور روایات اور تاریخی روایات ہیں ان سب کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو اس میں جو تعذیب المسلمین ہے، اہل ایمان کو جو ستایا گیا ہے، تو اہل ایمان کے لیے تسلی، سب سے بڑی جو ہے تسلی وہ اس بات میں ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی، اصل زندگی آخرت۔ آج یہ ابو جہل کو چھٹی ملی ہوئی ہے جو مجھے ستا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کو سزا ملے گی اور اس کو بھرپور جو ہے کیفر کردار تک اس کو پہنچا دیا جائے گا، اور مجھے وہاں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا۔ اگر میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح و ریحان و جنت نعیم اس کا وعدہ ہے۔ یہ ہے گویا کہ بندہ مومن کے صبر اور استقامت کی سب سے بڑی بنیاد۔ اب یہاں اس کا تعلق ہے معاد سے، آخرت سے۔ وہ جو منکرین تھے وہ آخرت ہی کے منکر تھے، اسی لیے بے پرواہ ہو گئے تھے، انہیں فکر نہیں تھی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، لہذا اس کی طرف رخ موڑا جا رہا ہے مضمون کا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے یہ دیکھے کہ کس شے سے پیدا کیا گیا۔ یہ مضمون چونکہ بہت مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکے گا، ذرا غور کریں، اس کو پہلا جو پیدا کرنے والا ہے پہلی بار، اس کی خلاقی کی قوتیں کہاں ختم ہو گئی؟ کیا وہ ایک دفعہ بنا کر ایک دفعہ پیدا کر کے اب عاجز ہو گیا؟ جیسے سورہ قاف میں فرمایا افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے نے کیا ہمیں عاجز کر دیا ہے؟ اب ہماری وہ قوت ختم ہو گئی ہے، وہ قدرت ہم سے سلب ہو گئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اگر انسان صرف اس بات پر غور کرے کہ اسے کس شے سے بنایا گیا، دیکھیے اس میں بھی نوٹ کیجئے، ایک تو ہے انسان کے وجود کا وہ حصہ، اس کی روح، اس کا روحانی وجود، وہ تو غیر مرئی ہے، وہ ہمارے مشاہدے سے خارج ہے۔ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کا آغاز کہاں سے ہے، یہ تو بہت دقیق مضمون ہے، لیکن اتنا تو ہر انسان کو پتا ہے، جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کو، کہ یہ جو ہمارا وجود ہے، ہمارا حیوانی وجود، یہ تو اس گندے پانی کی بوند سے بنا ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ لہذا یہیں سے غور کر لو، اس ہستی کی خلاقی کا کوئی اندازہ قائم کرو جس نے تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی گندے پانی کی بوند سے کیا کچھ بنا دیا، اور کیسی کیسی صلاحیتیں اس کے انسان کے اندر پیدا کر دی، کیسے کیسے اعضاء و جوارح، وہ جو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کیسی کیسی صورتیں جو ہے بنائی ہیں، کیسے کیسے معنوی صلاحیتیں، استعدادات، کیسے ظاہری استعدادات، کیسے باطنی استعداد اس میں رکھ دیے گئے۔ اسی گندے پانی کی بوند سے سقراط پیدا ہوا، اسی سے افلاطون پیدا ہوا، اسی سے سکندر اعظم پیدا ہوا، اور کم سے کم جہاں تک یہ جسمانی وجود کا تعلق ہے، اسی سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، بنے، اسی سے انبیاء کرام جو ہیں ان کا بھی جسمانی وجود تو وہیں سے بنا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو اس کی خلاقی کا کہ وہ کہاں سے کہاں تمہیں پہنچاتا رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور کرے انسان، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، یہ اسی سلسلے کے اندر جو سورہ عبس وتولیٰ میں مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، سوچے تو صحیح کس شے سے بنایا، اس ہستی کے لیے جو پھر اتنے مختلف ادوار سے گزار کر یہاں تک لے آیا ہے، کیا اس کے لیے یہی کام جو ہے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہی سورہ مومنون میں انداز ہے، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من ماء مہین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جب جو احسن الخالقین ان مراحل سے تمہیں گزار کر اس نے یہ انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، بنایا گیا وہ اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ اب اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کو معلوم ہے اس سے مراد کیا ہے۔
خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے مابین سے۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے آیت رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ صلب یہ قبر کی ہڈی، ورٹیبرل کالم صلب یہ ہے، اور ترائب یہ پسلیاں ہیں، لیکن ان کے مابین سے نکلنا، اگرچہ بعض اوقات ان چیزوں کے بیان میں کچھ حجاب محسوس ہوتا ہے، یا ہمارے اس درس میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ مقام تو ایسا ہے مجھے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دیکھیے اس سے ایک بہت اہم اصول سامنے آئے گا۔ وہ اصول جو میں نے تفسیر قرآن کے ضمن میں بارہا عرض کیا ہے، جہاں تک قرآن کا عملی حصہ ہے، احکام، اوامر، نواہی، اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیے۔ ما انا علیہ واصحابی، ہمارے لیے دین کا عملی حصہ جو ہے، جو تعامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو دین کے عملی معاملے میں پیچھے سے پیچھے جائیں، جتنا قریب سے قریب پر ہو جائیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے، بڑی طویل حدیث ہے، حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ تو ادنو دونک کے لفظ کو ذہن میں رکھیے کہ کوشش کرنی چاہیے سلف کی طرف۔ مثلا یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ مختلف مکاتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی حنفی ہے، اب حنفی فقہا میں بھی ایک متاخرین ہیں، بعد کے زمانے کے فقہا، اور ایک متقدمین ہیں، تو اس جو میں اصول بیان کر رہا ہوں ان کے اعتبار سے متقدمین کی طرف جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا، اس لیے کہ وہ زمانہ نبوت سے قریب تر تھے۔ اس اعتبار سے جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس کے اعتبار سے ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہوگا، یہاں تک کہ ہم کوشش کریں کہ پہنچ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کے زمانے تک۔ مجھے بلکہ وہ شعر یاد آ رہا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا۔ یہ جو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے ایسے معاملات جن کا تعلق سائنس سے، عام انسانی تجرباتی علوم سے، اس میں یہ اصول نہیں ہوگا، اس میں پیچھے کی بجائے آگے چلیے، اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو پڑھانے آئے اللہ کے نبی اور رسول، یہ چیزیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہمیں ٹیکنالوجی سکھانے آئے تھے، نہ ہمیں سائنس پڑھانے آئے تھے، نہ فزکس، نہ کیمسٹری، نہ بایولوجی، نہ زوالوجی، کچھ نہیں، ہمیں تو وہ ہدایت دینے آئے تھے۔ ہدایت کا ایک حصہ ہے ایمان، وہ علم حقیقت ہے، وہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دوسرا ہے عمل، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دی ڈوز اینڈ دی ڈونٹس، اوامر اور نواہی۔ اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیں پیچھے سے پیچھے کی طرف، لیکن سائنٹیفک فینومینا، کوئی ایسی چیزیں جن کا تعلق تجرباتی علوم سے ہے، اس میں ہمیں یہ یعنی کوئی پابند اپنے آپ کو نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر کسی صحابی کا کوئی قول مل گیا ہے تو اب اسے پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں، یا تابعین جو مفسرین ہیں ان میں سے کسی کا کوئی قول ہے تو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں، نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان معاملات میں وہ معذور تھے، جو بھی سطح اس وقت تھی سائنسی علوم اور معلومات کی، وہ اسی کے مطابق بات سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو اہم ترین بات ہے اصول کے جس سے کہ آپ کے لیے معین ہو جائے گا، وہ واقعہ ہے کہ تعبیر نخل جس کو کہتے ہیں، تعبیر عین سے نہیں حمزہ سے، تعبیر، تے الف بے یہ رے، تعبیر نخل، یہ آرٹیفیشل پولینیشن کا ایک طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ تعلق تھا اور بچپن آپ کا گزرا ہے مکہ مکرمہ میں، قریش کا جو بھی ذریعہ معاش تھا وہ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا، وہاں کاشت تھی نہیں، وہ تو بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر آپ رہے، ساری آپ کی عمر گزری ہے جب تک کہ آپ ہجرت کر کے نہیں آ گئے، 52 برس کی عمر جو ہے تقریباً اس میں ہجرت ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے زراعت سے آپ کو کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں ظاہر بات ہے کہ زراعت تھی، نخلستان تھے، ایک تو یہ کہ کھجور تو خیر ان کا سب سے بڑا، ان کی سب سے بڑی فصل تھی ہی، باقی اور انگوروں کے باغات بھی تھے اور زراعت بھی۔ یہاں آ کے آپ نے دیکھا کہ نر اور مادہ یہ کھجور کے درختوں میں یہ ان کا علیحدہ علیحدہ ہوتا، ان کو وہ قریب لاتے تھے، ملاپ کرتے تھے۔ یہ ایک آرٹیفیشل پولینیشن جو آج کل کہلاتی ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ فرٹیلائزیشن کے زیادہ امکانات پیدا ہوتے ہیں، فصل زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نے آ کے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں لوگ، تو آپ نے ایسے ہی فرمایا کہ اگر تم نہ کرو تو کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک اصول تھا جس کے تحت آپ نے یہ بات فرمائی کہ قدرت جو ہے وہ خود اپنا بندوبست کرتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک عالم، اس میں تمام چیزیں جو ہے قدرت نے اہتمام کیا ہوا اور ہے، پولینیشن کے لیے ہوا کا چلنا اور مختلف چیزیں ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں،
لیکن یہ کہ ایک ان کے اندر ایک تدبیر تھی کہ جو تجرباتی طور پر ان کو معلوم ہوا کہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو قریب لے آیا جائے۔ حضور نے فرما دیا کہ نہ کرو تو کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے حضور کا اس انداز میں یہ کہہ دینا بھی فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے وہ اپنی پریکٹس جو تھی، جو تجربہ، چھوڑ دیا، نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، کیا حرج ہے، ہم نے نہیں کیا اور فصل اس دفعہ کم ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر بہت ہی یعنی جرأت کا اور جسارت کا معاملہ کیا ہوگا کہ جا کر حضور سے یہ بات کی۔ حضور نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ گویا کہ ایک بہت بڑا اصول ہے، انتم اعلم بامور دنیا کو۔ دیکھو یہ چیزیں میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا، سکھانے نہیں آیا، اس کا تعلق تمہارے تجربات سے۔ اپنی دنیا کے معاملات کو تم بہتر اور زیادہ جانتے، یہ بہت اہم ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کی روایت پر کوئی قدح نہیں ہے، کوئی طعن نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کسی طرح کی جرح نہیں ہے، صحیح حدیث۔ انتم اعلم بامور دنیا، یہاں سے وہ اصول نکال لیجئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا ٹیکنیکس ہیں مختلف، اور اسی طریقے سے جو سائنٹیفک معلومات کا ایک طوفان ہے، ایکسپلوژن ہے، یہ تو ایک دھماکہ ہوا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس صدی میں جس تیزی کے ساتھ یہ معلومات کا ذخیرہ جمع ہوا ہے، ان کے حوالے سے ہمیں سابق مفسرین کی باتوں ہی کو پکڑ کر بیٹھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو بھی مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مادہ منویہ ہے، یہ جو نکلتا ہے اچھلتا ہوا، یہ صلب اور ترائب کے درمیان سے، اب ہمارے مفسرین کو میں آج پڑھ رہا تھا، امام راضی کو کتنا انہیں تکلف کرنا پڑا ہے کہ یہ در حقیقت صلب اور ترائب سے مراد جو ہے، اور مولانا مودودی نے بھی جب وہ تفسیر تفہیم ابتداءً لکھی ہے تو یہی مفہوم انہوں نے بھی بیان کیا۔ وہ ایک تصور ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ پورے انسانی وجود کا ایک خلاصہ ہے، تمام اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس سے ویسے تو یہ کہ پوری انسانی جسم کی جو مشین ہے وہ مربوط ہے، جو بھی عمل اس کا ہے اس میں سارا ہی پورا جسم جو ہے وہ حصہ لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی شرح کرنے کے لیے بہت تکلف کر کے اور یہ باتیں تمام اعضائے رئیسہ، مولانا مودودی نے ایک اس میں اضافی بات قائم کی کہ ہمارے جسم کا یہ دھڑ والا حصہ جو ہے اسی میں تمام اعضائے رئیسہ ہے، یہ ہاتھ اور یہ پیر پاؤں وغیرہ جو ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مادہ منویہ سے۔ باقی یہ جو وجود میں آتا ہے تو وہ صرف ان اعضائے رئیسہ سے اس کا تعلق ہے، اس کی پیدائش کا اور اس کی تولید کا، کہ جو اس دھڑ سے متعلق ہے۔ لہذا دھڑ کے لیے استعارتاً پیٹھ اور یہ جو پسلیاں ہیں یہ استعارتاً اور مجازی طور پر پورے دھڑ کو تعبیر کرنے کے لیے اور اس میں جتنے اعضائے رئیسہ ہیں ان سب کی تعبیر کے لیے یہ الفاظ استعمال کر لیے۔ یہ خلاصہ ہے، سابق جو بھی ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہی مفہوم اس کا لیا، اور یہی مفہوم جو ہے مولانا مودودی نے بھی ابتداءً اپنی تفہیم میں لکھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بہت اچھی ہے۔ مولانا کے بارے میں ایک بات پہلے بھی میرے علم میں آئی تھی کہ چونکہ انہوں نے سائنس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، سائنس کے بارے میں ان کے پاس معلومات سنی سنائی، ظاہر بات ہے کہ جب تک آدمی نے کسی خاص فن کو اس کی ابتدا سے نہ پڑھا ہو تو ایسے ہی جو مطالعہ ہوتا ہے عام مطالعہ اس میں پھر بہت سے خلا باقی رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ یہ لکھ گئے تھے اپنی ایک تحریر میں کہ جیسے مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کی جو ایجیکولیشن ہے اس میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، اسپرماٹازوا بے شمار ہوتے ہیں، اسی طرح عورت کا بھی جو ایک مرتبہ کا انزال ہے اس میں بھی کروڑوں ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے انہیں خط لکھا کہ یہ بات غلط ہے، سائنٹیفیکلی یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ عورت کا تو ایک ہی بیضہ ہوتا ہے، ایک ہی سیل ہے اس پورے پیریڈ کے اندر، وہی ہے کہ جو آتا ہے، اس میں وہ کروڑوں والی بات نہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس تحریر میں اصلاح کر، اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ضمیمے کے طور پر تفہیم القرآن جلد ششم جس میں کہ یہ سورت مبارکہ ہے جس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس میں ضمیمے میں وہ بات لکھ دی ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کروں گا۔ لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جس آیت کا حوالہ دیا تھا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ در حقیقت اس آیت کا انطباق یہاں ہو رہا ہے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو سائنسی اکتشافات جتنے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن کی حقانیت کو مؤکد کیا ہے، ثابت کیا۔ اس پر بڑی مارکت الآراء کتاب تو وہ ہے جو مورس بوکائی نے لکھی، اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا، مسلمان ہے، فرینچ سرجن تھے، سب سے پہلے اس دور میں جو کتاب آئی ہے اس موضوع پر وہ ان کی کتاب ہے، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اور انہوں نے ثابت کیا کہ جہاں تک تورات کا تعلق ہے
اس میں تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے اور جو معلومات انسان کو اب حاصل ہوئی ہیں ان کی روح سے وہ باتیں غلط ہیں، لیکن قرآن میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے کہ سائنسی اکتشافات یا سائنسی ترقی کے ذریعے سے ان میں سے کوئی شے غلط ثابت ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے مفسرین کی باتیں غلط ثابت نہیں ہیں۔ دیکھیے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ مفسرین کی باتیں تو اپنے دور کا جو بھی علم تھا ان کے پاس سائنسی، اسی کے حوالے سے انہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ اصل شے یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں۔